غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور لطف و احسان سے آج 26واں روزہ ہے، اور جو شب آ رہی ہے، ایک تو یہ شب جمعہ ہے اور دوسرا یہ ماہ رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے۔ شب جمعہ کی برکتیں حدیث شریف میں بیان فرمائی گئیں کہ جو شخص جمعرات کو فوت ہوتا ہے یا جمعرات کو دفن ہوتا ہے، یہ جمعرات کی غروب آفتاب سے لے کر جمعۃ المبارک کے دن سورج غروب ہونے تک اس وقت میں اگر کوئی فوت ہو جائے تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ قبر کی آزمائش سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح رمضان شریف میں بھی فوت ہونے والے کے لیے قبر کی آزمائش سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محفوظ رکھتا ہے۔ شب جمعہ کی اپنی برکت ہے اور رمضان الکریم کے مہینے کی اپنی برکتیں ہیں، اور اس مہینے کی آخری عشرے کی جو قراتیں ہیں ان میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ صحابہ کے مجمع میں جب بیٹھتے تھے تو وہ قسم اٹھایا کرتے تھے، اور قسم اٹھا کر کہتے تھے کہ ماہ رمضان شریف کی 27ویں شب ہی شب قدر ہے۔ جس روایت میں ان کے قسم اٹھانے کی ذکر ہے، وہاں شرح کرنے والوں نے لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 27ویں شب کو ہی شب قدر کا مشاہدہ ہوا ہو، اس لیے وہ اس حد تک انہیں یقین تھا کہ وہ قسم اٹھا کر کہتے تھے کہ رمضان شریف کی جو 27ویں شب ہے یہی شب قدر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے فرمان اقدس کے مطابق طاق راتوں میں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کی تلاش یہ اہل ایمان کا طریقہ کار رہا ہے کہ وہ ان 5 راتوں میں حسب توفیق ذکر و عبادت میں مصروف رہتے تھے، اور 27ویں شب پر علماء کرام کی اکثریت جو ہے وہ اس بات پر متفق ہے کہ 27ویں رات ہی شب قدر ہے۔ اس پر صوفیاء نے اپنے اپنے مشاہدات بیان کیے ہیں، اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ لیلۃ القدر جو لفظ ہے نا، اس میں 9 حرف ہیں۔ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، اور یہ پوری سورہ قدر کے اندر لیلۃ القدر کا لفظ جو ہے یہ 3 مرتبہ آیا ہے، یہ 3 مرتبہ آیا ہے، اور لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں۔ 9 کو 3 سے ضرب دی جائے تو 27 حاصل ہے۔ اس لیے عرفاء نے اس لطیف اشارے کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ بات بھی کہی ہے کہ اشارہ اس طرف ملتا ہے کہ 27ویں شب جو ہے یہی شب قدر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اکثر مساجد میں رمضان شریف کی 27ویں شب کو ہی نماز تراویح میں قرآن مجید کی منزل جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، اور ختم قرآن مجید کی محافل جو ہیں وہ 27ویں شب کو ہی اکثریت کے ساتھ مساجد میں منعقد ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں 27ویں شب کو ہی حرم مکہ میں مسجد حرام میں ختم قرآن کی محفل ہوتی ہے۔
تو یہ 27ویں شب جو ہے یہ معمول رہا ہے صلحاء کا، اولیاء کا، عامت المسلمین کا، کہ وہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ ذکر و عبادت شوق رغبت سے کرتے تھے تاکہ اس رات کی برکتیں حاصل کی جا سکیں۔ میں نے آج کے درس کے لیے جو حدیث شریف پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے شب قدر میں قیام کیا یعنی نوافل ادا کیے اور نفلی عبادت کی، غفر له ما تقدم من ذنبه ایمانا واحتسابا، دو چیزوں کی قید لگا دی، ایک یہ کہ ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ حصول ثواب کی نیت سے اور رضا الہی کے حصول کی نیت کر کے جو شخص شب قدر لیلۃ القدر میں نوافل کی ادائیگی کرتا ہے، ذکر اذکار میں مصروف رہتا ہے، اس کے جتنے بھی پچھلے گناہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور قرآن مجید میں چونکہ پوری ایک سورہ نازل ہوئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن مجید کی طرف اشارہ ہے، اور مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید جو ہے شب قدر میں نازل ہوا۔ اللہ کریم نے خود ہی سوال کیا اور خود ہی اس سورہ میں جواب بھی دیا۔ پہلے سوال کیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر جو ہے اس کی کیا قدر و منزلت ہے، یہ سوال کیا اور پھر خود ہی جواب دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ رات جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب اس میں کئی تفسیریں اور کئی تعویلیں ہیں کہ 1000 مہینے میں جتنی برکتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بھی کہیں زیادہ برکتیں لیلۃ القدر میں رکھی ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی برکات اور حسنات سے اس ایک رات کو اللہ تعالیٰ نے برتری اور فضیلت برکتوں کے اعتبار سے عطا فرما دی۔ اور اس رات کی خاص جو بات سورہ قدر میں بیان کی گئی وہ ہے تنزل الملائکہ، فرشتوں کا نازل ہونا، والروح، اور روح سے مراد حضرت جبریل امین ہے۔ اور یہ قید اللہ تعالیٰ نے لگا کر کے بتایا کہ ملائکہ اور فرشتے اور حضرت جبریل امین وہ خود اپنی مرضی سے نہیں اترتے زمین پہ، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کریم انہیں حکم فرماتا ہے حضرت جبریل امین کو اور ملائکہ کو کہ زمین پہ اتر جاؤ، زمین پہ اتر جاؤ اور زمین میں پھیل جاؤ، جہاں جہاں میرے بندے میرے ذکر کی شمع روشن کر کے بیٹھے ہیں، اور جہاں میرا کوئی بندہ کسی ذکر میں عبادت میں مصروف ہے اس سے جا کے مصافحہ بھی کرو، اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرو اور اس کے لیے التجائے رحمت بھی کرو۔ یہ حدیث شریف ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جبریل امین آتے ہیں، ملائکہ آتے ہیں، اور جو بھی اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتا ہے اس سے آ کے ملاقات کرتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں فرشتے بخشش مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور رحمتوں کی التجا کرتے ہیں کہ یہ جتنے لوگ اللہ کے ذکر و عبادت میں مصروف ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمتیں بھی عطا فرمائے۔ تو یہ شب قدر کی خاص دعا جو ہے وہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام سے میں نے عرض کیا کہ حضور میں اپنی زندگی میں جب شب قدر کو پاؤں تو اس رات میں کیا پڑھا کروں اور کون سی دعا مانگا کروں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے انہیں دعا تعلیم فرمائی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور،
اے پروردگار، اے رب کریم، تو معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، تو مجھے بھی معاف کر دے۔ تو یہ اس رات کی خاص دعا ہے۔ آج الحمدللہ اسی جامع مسجد میں تراویح میں قرآن مجید کی منزل جو ہے وہ ختم ہوگی، اور ختم قرآن کی محفل میں آپ حضرات بھی شریک ہوں۔ ختم قرآن کی اتنی برکتیں ہیں کہ اگر حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک ختم قرآن پر جو دعا مانگی جاتی ہے 70,000 فرشتہ اس دعا پر آمین کہتا ہے۔ ایک ختم قرآن پر جو دعا مانگی جاتی ہے 70,000 ملائکہ اس دعا پر آمین کہتے ہیں، اور آمین کا معنی ہے یا اللہ قبول فرما۔ فرشتے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں۔ حرم شریف میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ حرمین طیبین میں خاص طور پر وہ تو ہر نماز کے اندر بڑا اہتمام ہوتا ہے مسجد کو خوشبودار رکھنے کے لیے، اور پھر جمعے کے دن مسجد نبوی شریف بھی اور مسجد حرام دونوں مساجد میں زائرین دیکھتے ہیں کہ مسجد کو خوشبودار رکھنے کے لیے بڑا ہی اہل عرب جو ہیں وہ اہتمام کرتے ہیں۔ رمضان شریف کی راتوں میں اس میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ طاق راتوں میں تو پوری مسجد نبوی شریف و حرم شریف جو ہے وہ خوشبوؤں سے مہکتا ہے، اس لیے کہ ملائکہ ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ تو اولیاء اور صوفیاء جنہیں سلف صالحین کہتے ہیں، ان کا یہ معمول تھا کہ وہ شب قدر کو مغرب کی نماز کے بعد غسل کرتے تھے، اور نہایت ہی عمدہ لباس پہن کر، عمدہ خوشبو لگا کر وہ پوری رات ذکر و عبادت میں رہنے کی تیاری کیا کرتے تھے۔ تو ان تمام معمولات کو ہمیں اپنانا چاہیے اور ذکر اذکار میں مصروف رہنا چاہیے، التجائے رحمت، دعائے مغفرت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتے رہنا چاہیے۔ فرمایا کہ یہ ملائکہ کے نزول کی رات ہے، جبریل امین کے نزول کی رات ہے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ کب تک رہتا ہے، اس کا تعین بھی اس صورت کے اندر کر دیا گیا۔ ہی حتی مطلع الفجر، یہ سورج غروب ہوتے ہی یہ مبارک رات شروع ہو جاتی ہے۔ ہی حتی مطلع الفجر، اور طلوع فجر تک ساری رات ہی یہ مبارک سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتیاں اس رات اترتی ہیں، خیر اترتی ہے، برکت اترتی ہے، رحمت اترتی ہے، اور ساری رات یہ تقسیم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ اور کب تک رہتا ہے؟ فرمایا حتی مطلع الفجر، کہ طلوع فجر تک یہ مبارک سلسلہ جاری رہتا ہے۔ من کل امر سلام کی تفسیر میں مفسرین کرام نے فرمایا کہ چونکہ ہر آدمی کے اگلے سال کے معاملات کا اس رات جو فیصلہ ہے وہ مکمل کر دیا جاتا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ شب برات میں ہر آدمی کے اگلے سال کے معاملات کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور شب قدر تک ان تمام معاملات کو تکمیل کر دی جاتی ہے، اور جب وہ مکمل ہو جاتے ہیں تو تنفیذ کے لیے ملائکہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ تو من کل امر کا معنی یہ ہے کہ ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک سلامتیاں نازل ہوتی ہیں، خیر اترتی ہے، برکت اترتی ہے۔ یہ ملائکہ کے اترنے اور ملاقات اور مصافحے کی رات ہے، اس لیے اسے بڑے اہتمام کے ساتھ صوفیاء اور اولیاء جو ہے وہ اس رات کو مصروف رہ کر شب بیداری کرتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر ایک ہی طاق رات باقی بچے گی جو ماہ رمضان شریف کی 29ویں شب ہے۔ تو 29ویں شب چونکہ آخری عشرے کی آخری طاق رات ہے، اس لیے اس رات میں بھی اولیاء کاملین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، وہ تو 5 راتوں میں شب بیداری کرتے تھے، اور اس رات کے اندر 29ویں شب وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ رمضان شریف کی ہی آخری شب ہو، کیونکہ 29 پہ اگر چاند نظر آتا ہے تو پھر عید ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس رات بھی وہ بڑا اہتمام کرتے تھے، اور نوافل کے بعد یہ دعائیں مانگتے تھے کہ پورے مہینے میں اگر کوئی کمی بیشی، کوئی کوتاہی، کو غفلت ہو گئی ہے
تو پھر اللہ تعالیٰ سے وہ اس رات میں معافی مانگتے تھے۔ ہماری زبان سے بعض اوقات ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جس سے نیک اعمال جو ہیں ان کا نقصان ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو صدقہ فطر کے فرض ہونے کی جو اس کے واجب ہونے کی حکمت حضور نے بیان فرمایا کہ روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے جب تک صدقہ فطر ادا نہ کر دیا جائے۔ جب صدقہ فطر دیا جاتا ہے تو روزہ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اور دوسری حدیث شریف میں فرمایا کہ روزے کی حالت میں انسان کی زبان سے ایسے جملے نکل جاتے ہیں جس سے وہ بات، وہ جملہ جو روزے کی حالت میں کہنا کچھ مستحسن نہیں تھا، وہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہ تھی، لیکن ہماری زبان سے وہ نکل گئی روزے کی حالت میں۔ کوئی ایسا عمل ہے جو روزے کی حالت میں کرنا روزے کے تقدس کے منافی تھا، تو ہم سے وہ عمل ہو گیا، کوئی ایسی بات ہو گئی، تو جب ہم صدقہ فطر دیتے ہیں تو جو ہمارے روزوں میں لغویات ہم سے صادر ہو جاتی ہیں ان کی معافی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مل جاتی۔ ہم بے سوچے سمجھے اپنی زبان سے جو منہ میں آتا ہے ہم نکالتے رہتے ہیں، جس سے بڑا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان کی حفاظت کے بارے میں باقاعدہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، جب بھی بات کیا کرو تو سوچ سمجھ کر سیدھی بات کیا کرو۔ لہٰذا مومن کی یہ شان ہے کہ جب بھی گفتگو کرے تو بڑی جچی تولی گفتگو کرے، کوئی ایسی گفتگو، کوئی ایسا لفظ جو ہے ہماری زبان سے نہ نکلے جو کہ روزے کے تقدس کے خلاف ہو، اور جب باقی دنوں میں بھی ہمیں اس کی احتیاط کرنی چاہیے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے اپنی زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دے، فرمایا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور سب سے اونچے درجے کا گناہ جو سورہ حجرات میں بیان کیا گیا، اس کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ جس کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں، وہ ہے غیبت۔ اس کا تعلق ہے زبان کے ساتھ۔ حدیث شریف میں آیا نا کہ روزے کی حالت میں اگر تمہارے ساتھ کوئی جھگڑا کرے تو اس کو ہاتھ کے اشارے سے کہہ دو کہ بھائی میرا روزہ ہے، تو لڑتا ہے تو لڑتا رہے، میں تجھ سے نہیں جھگڑتا کیونکہ میں روزے کی حالت میں۔ تو اس میں یہ حکمت تھی کہ روزے کی حالت میں خاص اہتمام کرنے کی ضرورت تھی۔ غیبت کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ قرآن مجید میں فرمایا وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کیا کرو، ایک دوسرے کی برائیاں نہ کیا کرو۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سواری پہ تشریف لے جا رہے تھے، سامنے قبر میں عذاب ہو رہا تھا، تو حضور اپنی سواری سے نیچے تشریف لے آئے اور دو قبریں تھیں، تو حضور نے کھجور کی تر ٹہنی منگوائی اور وہ اس کی دو شاخیں تھیں، ایک اس قبر پہ رکھی ایک اس پہ رکھی۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ حضور یہ عمل ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، آج آپ نے یہ عمل فرمایا۔ حضور نے فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، اور یہ غور سے سنیے، وہ عمل جن کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے، اس حدیث شریف میں وہ عمل بیان کیے گئے، اور جنہیں ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ ایک تو یہ فرمایا کہ ایک قبر والا جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، جب وہ پیشاب کرتا تھا تو پیشاب کے چھینٹے اور قطرے اس کے جسم پر بھی، بدن پر، لباس پر پڑتے تھے، تو وہ ان سے نہیں بچتا تھا، اس لیے اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اور دوسرے کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائیاں کیا کرتا تھا، چغلیاں کھاتا تھا، لوگوں کی غیبت کرتا تھا، برائیاں کرتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا کہ کچھ آدمی بیٹھے ہوئے لوگوں کی غیبت کر رہے ہیں، گلہ کر رہے ہیں، تو حضور نے ارشاد فرمایا، ان کو جب یہ دیکھا کہ غیبت کرتے ہوئے، تو ایک مردار گدھا پڑا ہوا تھا، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس کا گوشت تم کھانا پسند کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا حضور یہ کیسے ممکن ہے، متعفن بدبودار مردار کا گوشت ہم کیسے کھائیں گے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ جو مسلمان بھائی کی غیبت کرتے ہو، یہ تو ایسے ہے جیسے ان یاکل لحم اخیہ میتا، سگے بھائی وہ بھی مردہ
سگے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے غیبت کرنا۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو صحابہ نے عرض کی حضور یہ تو ممکن ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا یہ جو تم کام کر رہے ہو نا غیبت کا، یہ تو سگے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ تو یہ غیبت جو ہے یہ روزے کی حالت میں بہت بری ہے، اس لیے صدقہ فطر جو ہے روزے کی حالت میں جو باتیں ہو جاتی ہیں، یہ روزے کے علاوہ بھی بہت بڑا گناہ ہے غیبت، اور رمضان شریف میں تو اور برا ہے۔ اس سے اندازہ فرمائیں کہ ہم جو بیٹھ کر نہ ادھر کی دیکھتے ہیں نہ ادھر کی، اور مسجد میں بھی غیبت شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس مرض سے معاف فرمائے۔ اور یہ دیکھیے ذرا کہ ہم لوگوں کے عیب اچھالتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی ناپسند ہے۔ ستار اللہ کے صفاتی اسماء میں سے، اسماء الحسنہ میں سے ایک اللہ تعالیٰ کا اسم صفت ہے ستار۔ ستار کا معنی ہے عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا، عیبوں پر پردہ ڈالنے والا۔ کسی مسلمان میں اگر کوئی عیب نظر آ جائے، کوئی برائی نظر آ جائے، تو دین ہمارا کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اسے بازاروں میں اچھالو، لوگوں کی عزتوں کو خراب کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اقدس، آپ کی حدیث مبارکہ بڑی رہنما ہے، اور اس کو غور سے سن لیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من ستر مسلمن، جس نے کسی مسلمان کی عیب اور برائی کو دیکھ کر اسے چھپایا، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو مسلمان بھائی کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا، اتنا بڑا اجر ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ تو لوگوں کے عیبوں کو اچھالنا، برائیاں کرنا۔ مجھے کل بڑی تکلیف ہوئی، میں ایک نمازی یہاں بات کر رہا تھا تو بڑا مجھے دکھ ہوا۔ میں نے کہا کہ ہماری سوچ دیکھیں، کہتا ہے کاری تے خادم مسجد اندر بہ کے چاواں پیندے نے۔ تو میں نے جب اس کی بات سنی تو مجھے بڑا تعجب ہوا۔ میں نے کہا چاہ پینا کو حرام ہے یا کہندا ہے کاری جڑا نا تے خادم یہ اندر بہ کے چاواں پیندے نے۔ یہ ہمارا حال ہے، پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں اور پھر باتیں، چائے پینا برا ہے۔ پچھلے سال بھی رمضان شریف ہوئے، ایک قاری صاحب جی اتنے بوتلاں والی دکان تے بہ کے بوتل پیندے سن پہ۔ بھئی آپ بوتل پی سکتے ہیں، چائے پی سکتے ہیں، قاری صاحب نہیں پی سکتے۔ تو یہ باتیں جو ہیں نا، میں نے اس لیے آج درس میں کہا کہ یہ بغیر سوچے سمجھے، نماز بھی پڑھی ہے، مسجد سے نکلتے جا رہے ہیں، ایک خادم یار ہر ویلے بازار ہی بھجا رہتا ہے۔ اب وہ بیچارہ کیا کرے، ایک آدمی ہے، سارے اس پہ روب ڈالتے ہیں۔ ہمیں کم از کم کچھ خیال کرنا چاہیے، مسجد کا ایک ادب ہے، احترام ہے۔ اب وہ تکبیر کا وقت ہے، ادھر ہی بجلی بند ہو گئی ہے، اب وہ بیچارہ جنریٹر چلانے گیا ہے، تو اب وہ تکبیر پڑھے یا جنریٹر چلائے؟ اگر وہ تکبیر پڑھے گا تو نماز کے بعد سب نمازی کہیں گے تم نے جنریٹر نہیں چلایا بھائی۔ اب وہ جنریٹر چلانے گیا ہے تو کوئی کسی نے اور نے تکبیر پڑھ دی، ایک اے جی خادم پجے نہیں رہتا بازاراں میں بیلا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں کم از کم مرکزی جامع مسجد ہے، اس کا کوئی ادب کو احترام کو ماحول جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہمیں بات کرنی چاہیے۔ اگر کسی کو کوئی شکایت ہے تو ہمارا دین یہ کہتا ہے براہ راست اس سے بات کرو۔ کسی سے کوئی پرابلم ہے تو اس سے بات کرو، قاری صاحب سے بات ہے، قاری صاحب سے بات کر لیں، خادم سے۔ اے جی قاری ساڑا جڑا اندر وڑ کے نا خادم نہ چاواں پیندا ہے، دسو بھئی چائے پینا کوئی بری بات ہے یہ کوئی؟ اس لیے روزے کی حالت میں تو بہت ہی یہ معاملات جو ہیں ہمارے گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ علیہ السلام نے 1400 سال پہلے فرما دیا کہ روزے کی حالت میں جو بہودہ بات زبان سے نکلتی ہے صدقہ فطر دینے سے معاف ہو جاتی ہے۔ یعنی ایسی باتیں ہم سے نکلتی ہیں اور جن سے نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عزت و احترام، جس کے پیچھے نماز پڑھ لی، احترام کرنا چاہیے، ادب کرنا چاہیے۔ پھر خادم مسجد جو ہے اس سے ذمہ داریاں دیکھیں کتنی ہوتی ہیں۔ اب وہ ایک دن ڈیزل لینے گیا، وہ ڈیزل تو ملتا نہیں، مجھے بتایا نمازیوں نے،
وہ بیچارہ پتہ نہیں کہاں سے جا کے پنواں اور کہاں سے جا کے لے کے آتا ہے۔ اب وہ گیا تو کسی نے تکبیر پڑھ دی تو اس پہ لوگوں نے بڑا اس بیچارے کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک آدمی ہے، وہ جنریٹر بھی چلانا ہے، اس نے اعلان بھی کرنا ہے، اذان بھی پڑھنی، تکبیر بھی، ذمہ داریاں بھی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ مسجد کے ماحول جو ہے اسے ہم مثالی بنائیں اور آپس کے اندر پیار محبت کی فضا رکھیں، اور ہر آدمی کی ضرورت کو بھی سمجھیں کہ اس کی بھی اپنے بھی کوئی معاملات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو آج تراویح میں قرآن مجید کی منزل ختم ہو رہی ہے۔ ختم شریف میں بھی سب حضرات شرکت بھی فرمائیں، اپنے دوستوں کو بھی دعوت دیں، اور خاص طور پر ختم شریف میں حصہ ڈالیں، اور جو بھی حسب توفیق ہو، جو ختم قرآن کا تبرک لایا جاتا ہے، نمازی حضرات ہر سال اس میں تعاون کرتے ہیں۔